اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ابھی سیاست میں آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ایک دو ذاتی قسم کے سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ کون سے قسم کے ذاتی پوچھیے؟ ایک کچھ آپ کے مخالفین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے انا پرست ہیں، وہ میں کا بہت استعمال کرتے ہیں، اور ایٹمی پروگرام ایک پوری ٹیم کا وہ تھا، ڈاکٹر صاحب اس سارے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، میرے جتنے کولیگ ہیں، میرے جتنے مضامین لکھے ہوئے ہیں، جتنے انٹرویو ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے ساتھیوں نے اور میں نے، پاکستان کے محب وطن سائنسدانوں اور انجینئر نے اور میں نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس اتنی اچھی ٹیم تھی، اتنے اچھے ہنرمند اور محب وطن تھے، ہم نے مل کے کیا ہے۔ کوئی مضمون آپ کو میرا ایسا نہیں ملے گا، کوئی تقریر ایسی نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، تو ابھی جب آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو پاکستان میں تو سیاست اب پیسے کا کھیل بن گیا ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہم پیسے سے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی سے کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہوگا یہ؟ ابھی آپ کو بتائیں ایک دھرنے پہ کتنے کروڑ خرچ ہوئے ہیں قادری صاحب؟ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا۔ تو آپ دھرنے ورنے نہیں دیں گے؟ سیاست جلسے نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم کوئی نہ، ہم نے دھرنا دینا نہ کچھ، ہم عوام کو میسیج دیں گے۔ دیکھیے آج کل الیکٹرانک کا زمانہ ہے، آپ کے تھرو میسیج آتی ہے، دوسرے انٹرویوز کے تھرو جاتی ہے، ہم پیغامات بنا دیں گے جو کہ وہ میٹنگ کر کے اس پہ دکھائیں گے۔ جہاں کوئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں، باہر کے فنکشن ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے فنکشن ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے فنکشن ہوتے ہیں، ہم ان کے ذریعے پیغام دیں گے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں سڑکوں پہ نکل کے جلوس نکالتا پھروں، نعرے لگا۔ یہ لوگ وہ کر رہے ہیں جن کی کہ ایک طریقے سے کریڈیبلٹی نہیں ہے، دوبارہ لگی ہوئی ہیں، ورنہ یہ بیٹھے ہیں کہیں جی کہ دیکھو ہمارا تو پچھلا نظام بڑا اچھا تھا اور ہمیں ووٹ دے دو۔ تو ڈاکٹر صاحب ادھر تو لوگ اگر ایک مہینے کے لیے وزیر مشیر بن جائے بہت سارا پیسہ کما لیتے ہیں، کسی بھی معمولی سیکٹری کے پوسٹ پہ آ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سب کچھ کیا تو کچھ پیسہ ویسا نہیں کمایا ہے؟ پیسہ کا کماتے تو پھر مشرف آپ کو نہیں بھیجتے، لسٹیں دیتے روز ٹی وی پہ بتانے کو، چھاپنے کو۔ اگر ہمیں پیسہ بنانا نہ ہوتا تو $2 بلین کی جو ٹیکنالوجی فری دی تھی وہ میں کہیں اور نہیں جا کے بیچ سکتا تھا، یہ بنا سکتا تھا۔ اس وقت اب تو الیکشن میں یہ بھی ہے نا کہ وہ ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کے کتنے ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر؟ پاکستان کے باہر ایک پائی بھی نہیں ہے۔ لے لیں جو بھی، ایک مرتبہ ہمارے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سنا کہ آپ کی 20 منزلہ بلڈنگ ہے دبئی میں، تو ظفر صاحب وہ بیٹھے تھے، میں نے کاغذ اٹھا کے کہا کہ the building Mr. Rahman Malik is reporting to be owned by me in Dubai. I hereby donate him. وہ سائن کر کے میں نے کاغذ دے دیا۔ نہ ہمارے کوئی فارن اکاؤنٹس ہیں، نہ ہماری کوئی پراپرٹی، ہماری پراپرٹی یہ گھر ہے، اور ہم نے ایک گھر بنایا بنی گلہ میں، بہت پہلے جس زمانے میں 50,000 روپے کی کنال زمین تھی، اس وقت ہم بنا تھا، اور یہ پیسہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جب ہم باہر سے آئے تھے تو ہم یہ پیسہ لے کر آئے تھے۔ تو عبدالقیوم صاحب کے نام پہ تو نہیں ہوں گے بھائی کے؟ کسی کے نام پہ نہیں، سب پتہ انہوں نے سب دیکھ لیا، آپ کے سمجھنا ہے؟ مشرف نے کہ اس عرصے میں ISI اور سب وہ نئے وہ یہ دنیا بھر کی کوئی چیزیں چھوڑی تھیں، یعنی جس طرح آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ہر ایک کے اکاؤنٹس، تو ہمارے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ لیبیا اور ایران اور کوریا، اور وہ تو ایک بیگ صاحب یہ بھی کہتے کہ انہوں نے 9 سال کے لیے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اخراجات برداشت کرنے کی کمٹمنٹ بھی کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہم کر سکیں گے۔ تو یہ ادھر سے جو پیسہ آیا وہ کس نے لیا ہے؟ وہ تو دیا ہمیں تو نہیں پتہ اس معاملے میں، اور نہ ہی کچھ ہوا۔ بیگ صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بات ہوئی تھی، ایرانی کہہ رہے تھے، تو دیکھیے ایران اگر ہوتا تو ایران بنا لیتا نا، ایران کیوں پھر بیٹھا ہوا ہے ابھی، اور ایران نہیں بنا پا رہا؟ نہیں، آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ یہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور امریکہ نے بھی کیا ہے، اسرائیل اور باقی اس کے، تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملا اور وہ پیسہ کس کو ملا؟ اب جو بھی ہوگا وہ تو کسی کو بھی پتا ہو، میں اس بارے میں نہیں ڈنگتا۔ اچھا، میرے پاس نہ میں نے لیا، میرا ضمیر صاف ہے، نہ میں نے ایک پائی لی، نہ کوئی بتا سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سیاست میں ایک تو آپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ان لوگوں سے اتنی مختلف ہیں، آپ کا نعرہ، دستور اور منشور کس طرح دوسروں سے مختلف ہوں؟ دیکھیے ہم نے یہاں پر ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ جو اس میں اپنے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا منشور جو ہے یا دستور جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہمارا منشور جو کہیے وہ جو ہے خطبہ حجت الوداع کا جو ہے، یعنی وہی چیزیں فلاحی کام جو ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہر شخص کا حق بنتا ہے
کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ تو پاکستان میں جماعت اسلامی JUI وہ بھی سب کہتے ہیں قرآن ہمارا دستور ہے، رسول ہمارے رہنما ہیں، تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی۔ نہیں، بات تو یہ کوئی عمل بھی کرے نا، جو کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے وعدے کی اور وعدوں پر عمل نہیں کیا، ہم تو آپ کو کر کے دکھائیں گے نا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ میں سائنسدان ہوں، اب سائنس اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے اچھے سائنسدان ہو سکتے ہیں، بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے کیسے وہ سیاست کریں گے؟ یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نہیں، سیاست کو اب یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو جھوٹ بولنا اور دھوکے دینا، چوری کرنا، وہ تو میں سیاستدان نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو ملک کا انتظام کرنا ہے، اس ملک کا نظام صحیح کرنا ہے، یہاں بجلی پانی گیس کا انتظام کرنا ہے، یا عوام کو تعلیمی سہولتیں دینا ہے، یہاں گھر کا بندوبست کرنا ہے، ڈیم پانی کا، وہ میں کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب لیبارٹری میں وہاں آلات سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، میٹیریل سے ڈیل کرنا، سیاست میں انسانوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ کہ وہاں انسان نہیں تھے، وہاں 10,000 لوگ تھے میرے ساتھ، کہ 10,000 لوگوں سے ڈیل کرنا کم ہے؟ تو یہاں بھی میں یہاں 35 برس سے نہیں رہ رہا، لیکن وہاں تو آپ کو پیسہ دیا جا رہا تھا نا، اختیار دیا جا رہا تھا، اس کے لیے تو آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ پیسے تو آپ کو اربوں روپے مل رہے ہیں، پھر وہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ روپے نہیں ملا آپ کو تھرکول کا، پیسے اربوں روپے نہیں ملا آپ کو ریکوڈک کا، اور آپ کو یہ دوسرا گیس اور یہ اور سب، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن میری نگاہ میں ایسے لاتعداد لوگ ہیں محب وطن اور کمپیٹنٹ اس ملک کے اندر، کہ اگر ہم چاہیں تو 15-20 دن میں 25 دن میں ایسی ٹیم بنا سکتے ہیں جو اس ملک کو نکالیں، جن کو اس ملک کا درد ہے، جو بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کی یقین ہو کہ یہ شخص بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، تو لوگ پھر سنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں اسی طریقے سے ہر چیز یہی کہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، تو پھر آپ اس ملک کو ہی بھیج دیجئے۔ یعنی اگر آپ امید نہیں رکھ رہے تبدیلی کی، اور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی یہاں کھڑا نہ ہو اور اچھی بات کرے، تو پھر آپ اس ملک کو بھیج دیجئے۔ میں اپنا ضمیر صافی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ کرو، اگر اچھائی کی طرف رجوع کر سکتے ہو، لوگوں کو مرغوب کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن بہتر نہیں ہوگا جس کا جو کام ہو وہی کام کرے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یعنی چور جو ہے چوری کرتا رہے، نہیں، تھانے دار پکڑے نہیں۔ وہ جو لوگ اہل سیاست ہیں وہ ان کا رستہ روکیں، ہم صحافت والے صحافت تک محدود رہیں، سائنسدان سائنس تک۔ سیاست جو کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سیاست کا مقصد صرف یہ نا کہ پیسہ بنانا، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ بناتے رہیں تو پھر ہم لوگ کچھ نہ کریں۔ اگر اس ملک میں بہتری لانا ہے تو پھر آپ نے سسٹم میں تو بہتری لانا ہے، کچھ لوگ تو اچھے لائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت اچھے وسائل دیے ہیں، اتنے وسائل دیے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے 1000 درجے بہتر۔ ہم بلینس آف کیوزیکس میٹھا پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ 25 روپے کی بوتل ملتی ہے۔ وہی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اچھے دماغوں والا کام آپ کسی اور پہ چھوڑتے ان کو اکٹھا کرنے کا، اور یہ وسائل سے استفادے کا بیڑا آپ اٹھا لیتے۔ یہاں کون کرے گا؟ جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں قوت نہ ہو، جب تک کہ آپ کم از کم انفلوئنس نہ کریں یہ چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں قوت نہیں تھی، آپ سیاستدان نہیں تھے، آپ حکمران نہیں تھے، آپ دیکھیں آپ نے ایٹم بم بنا کے دے دیا ملک۔ وہ قوت تو تھی نا، وہ اس لیے قوت تھی کہ بھٹو صاحب نے قوت دی تھی، انہوں نے تمام پاور دی تھی، مجھے وہ پاور تھی جو پرائم منسٹر کو پاور تھی۔ تو آپ اگر سیاست نہ کریں تو شاید اب بھی حکومت آپ کو انرجی کا سیکٹر حوالہ کر دے۔ مجھے 8 سال ہو گئے بیٹھے بیٹھے، بلکہ سمجھ لیجئے کہ 10 سال ہو گئے، 11 سال جب میں نے کہوٹا چھوڑا، مجھے کوئی کام دیا آج تک؟ میں نے آفر کیا 3-4 چیزوں کا۔ اگر اس طرح کے کوئی دے دی جائے تو پھر آپ سیاست سے طائب ہو جائیں گے؟ اب تو نہیں، اب تو دیکھیے، اب تو میں چاہوں گا کہ کچھ بھی لوگ ہوں، اچھے لوگ کچھ آگے آئیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن کم از کم میں یہ نہیں چاہتا کہ جی کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، لوگ یہ کہیں گے جی کہ آپ نے ہم سے کہا اور ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے اور آپ بیک ڈاؤن کر گئے، اور آپ کو بیک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کم از کم یہ سلسلہ جاری رکھوں جب تک الیکشن ہوتا ہے، اور میں قطعی نا امید نہیں ہوں گا کہ اگر ایک آدمی بھی ممبر آ جائے ہماری طرف سے تو ہماری آواز بلند کرے گا وہ۔